بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم وقوف عرفہ کے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ومن صلی الظہر فی رحلہ وحدہ صلی کل واحدۃ منہما فی وقتہا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال ابو یوسف ومحمد یجمع بینہما المنفرد ثم يتوجه الى الموقف فيقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف الا بطن عرنة وينبغي للامام ان يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك ويستحب ان يغتسل قبل الوقوف بعرفة ويجتهد في الدعاء فاذا غربت الشمس وفاز الامام والناس معه على هيئتهم حتى ياتوا المزدلفة فینزلون بها والمستحب ينزلوا بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جو شخص ظہر کی نماز پڑھے اپنی جگہ پر اکیلے تو نماز پڑھے گا ان دونوں نمازوں میں سے ہر ایک کو اس کے وقت میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا انفرادی نماز پڑھنے والا بھی ان دونوں کو جمع کرے گا، پھر متوجہ ہوگا موقف کی طرف اور ٹھہرے گا پہاڑ کے قریب۔ اور عرفات تمام کا تمام موقف ہے سوائے بطن عرنہ کے، اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ عرفہ میں ٹھہرے اپنی سواری پر اور دعا کرے اور لوگوں کو مناسک حج کو سکھائے، اور مستحب ہے ٹھہرنے والے کے لیے یہ کہ وہ غسل کر لے وقوف عرفہ سے پہلے اور کوشش کرے دعا میں، اور جب سورج غروب ہو جائے گا تو امام اور لوگ لوٹیں گے ان کے ساتھ اپنی حیت پر یہاں تک کہ وہ آ جائیں گے مزدلفہ، اور مزدلفہ میں وہ اتریں گے، اور مستحب ہے کہ وہ اتریں اس پہاڑ کے قریب جس پر میقدہ ہے، جس کو قزح کہا جاتا ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر بھی ہم نے وقوف عرفہ سے متعلقہ ہم نے مسائل پڑھے ہیں کہ جو امام ہے وہ لوگوں کو ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کرے گا، تو اسی سے متعلقہ جو آگے کچھ مسائل ہیں وہ یہاں پر آج کے سبق کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ جو پہلا مسئلہ حضرت نے ذکر کیا وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو پھر تو آپ نے ظہر اور عصر جمع کرنا ہے ظہر کے وقت میں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر امام کی جو جماعت ہے وہ مس ہو جاتی ہے، وہ نہیں پڑھی جاتی ہے امام کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ یعنی جو انفرادی نماز پڑھنے والا ہے وہ ظہر اور عصر آیا ان دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع کرے گا، عرفات کے میدان میں یہ جمع نہیں کرے گا۔ تو امام صاحب کا مذہب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی جگہ پر نماز پڑھی ہے انفرادی، تو پھر ایسا شخص دونوں نمازوں کو اپنے وقت کے اندر پڑھے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جس شخص نے ظہر نماز پڑھی ہے اپنی جگہ پر اکیلے، تو پھر دونوں نمازوں میں سے ہر ایک نماز کو اس کے وقت میں پڑھے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جو منفرد یعنی انفرادی نماز پڑھنے والا ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی دونوں نمازوں کو جمع کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے۔ البتہ فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی قول پر ہے کہ اگر تو امام کے ساتھ جماعت ملتی ہے پھر تو ظہر اور عصر اکٹھے پڑھیں گے، اور اگر امام کی جماعت مس ہو جاتی ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر ظہر اور عصر دونوں کو اس کے وقت کے اندر یہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے فرما رہے ہیں کہ جب پڑھ لیے ظہر کی نماز عصر کی نماز، اب متوجہ ہوگا موقف کی طرف۔ تو دیکھیں وہاں پہ ایک پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ جو جگہ ہے دعا کی قبولیت کا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو جبل رحمت ہے اس کے قریب یہ وقوف کریں، اس کے قریب وہاں پہ یہ ٹھہریں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پھر توجہ کرے گا موقف یعنی ٹھہرنے کی طرف، اور ٹھہرے گا جبل رحمت کے قریب ترین کوشش کریں۔ اگر تو جبل رحمت کے اوپر جگہ مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پہ اس دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اگر کوئی کمزور ہے تو پھر اس کو بچنا چاہیے، اوپر نہ چڑھے، کیونکہ رش کی وجہ سے پھر بعض اوقات جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جبل رحمت کے پاس پھر کیا ہوگا، وہ ٹھہرے گا۔ لیکن جبل رحمت پر ٹھہرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ عرفات کا سارا میدان یہ موقف ہے، کہیں پر بھی ٹھہرا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک چھوٹی سی وادی ہے جس کو بطن عرنہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ٹھہرنے سے ممانعت آئی ہے، تو اس لیے کوشش کریں بطن عرنہ پہ آپ نہ ٹھہریں۔ باقی جو پورے کا پورا میدان عرفات ہے وہاں پر آپ وقوف کریں، اور کوشش کریں جبل رحمت کے جتنا قریب ہو سکتے ہیں ہو جائیں، اور پھر وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پہ پھر دعائیں مانگی جائیں گی، دروشی پڑھا جائے گا۔ بہرحال وہ آگے چل کے بات آ رہی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ أَن يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ۔ اگلا مسئلہ حضرت نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ جو امام ہے، امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں اپنی سواری پر ہی سوار رہے، اپنی سواری پر سوار رہے، اور لوگوں کو وہاں پہ دعا کرے، لوگوں کو مناسک حج یعنی جو حج کے ارکان ہیں، حج کے افعال ہے، لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دے۔ تو بہرحال یہ والا اگلا مسئلہ حضرت نے ذکر کیا کہ مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرا رہے اپنی سواری پر، دعائیں مانگے، لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ۔ اگلا مسئلہ حضرت نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مستحب ہے غسل کرے وقوف عرفہ سے پہلے،
وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ، اور دعا کے اندر خوب زیادہ کوشش کرے، دل لگا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگے، اپنے ضروریات و حاجات کے لیے دعائیں مانگے، اور اپنے قبیلے، اپنے فیملی کے لیے، اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خوب بار بار گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اور بار بار اسی پیٹرن کو ریپیٹ کرے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر آپ نے پھر دعائیں مانگنی ہے۔ کب تک دعائیں مانگنی ہے؟ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا تو پھر امام اور لوگ جو ہیں پھر یہاں سے واپس لوٹیں گے۔ اب یہاں سے میدان عرفات سے آگے ہم نے جانا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء ان دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے۔ تو اسی کے بارے میں حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے گا تو امام اور لوگ اس کے ساتھ لوٹیں گے علی حیاتہم، اپنی اسی طریقے پر، یعنی جو ان کی عام حالت ہے اسی حالت کے اوپر ہی واپس لوٹیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مزید کسی چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تیز تیز بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اکڑ اکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ طواف کے اندر وہ پہلے 3 چکروں کے اندر وہ اکڑ اکڑ کے پہلوانوں کی طرح تیز تیز چلیں گے، تو اس قسم کا جو کام ہے یہ یہاں پر آپ نے نہیں کرنا ہے۔ جب آپ عرفات کے میدان سے اتریں گے تو بڑی تسلی اور سکون کے ساتھ اپنی اصل جو شکل و صورت اور حالت ہے اس کے اوپر پھر آپ میدان عرفات سے اتریں گے، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ میں آ جائیں گے۔ فینزلون بھی ہے، پھر مزدلفہ کے میدان میں آپ اتریں گے، اور مستحب یہ ہے کہ آپ مزدلفہ کے میدان میں اس پہاڑ کے قریب اتریں جس پر میقدہ ہے۔ میقدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ روشن کرنے کی جگہ۔ تو اصل میں وہاں پہ زمانہ جاہلیت کے اندر آگ کو روشن کیا جاتا تھا، تو اس لیے اس جگہ کا نام میقدہ پڑ گیا ہے۔ اور وہاں پہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جبل قزح کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد مشعر حرام۔ تو بہرحال جب آپ مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہ مسجد نظر آ جائے گی، تو آپ کوشش کریں اس مسجد کے قریب جا کے آپ پڑاؤ ڈالیں، اور پھر جو آگے والے مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ وہ اتریں اس پہاڑ کے قریب جس پر میقدہ، یعنی وہ جو جگہ ہے اس جگہ، اس پہاڑ کو میقدہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ زمانہ جاہلیت میں آگ روشن کی جاتی تھی، اور اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ وہ جبل قزح ہے۔ تو بہرحال یہاں تک اب ہم مزدلفہ کے میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ اب مزدلفہ کے میدان کے اندر آگے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے، جو آگے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔